بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے سوالیہ نظر سے لیان کو دیکھا تو اس نے میری نگاہ کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا، بھاگ گئے دونوں؟ اوہ، میں ایک طویل سانس خارج کر کے رہ گیا۔ جانوس نے کہا، وہ کہیں بھی بھاگ جائیں تو میں انہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ ہم پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، میرے ڈرائیور کو بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ میں اس معاملے کی چھان بین کراؤں گا۔ وہ اس معاملے کی چھان بین کراتا یا پھر اس واقعے پر بیٹھا بین بجاتا رہتا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ میں نے دو ٹوک انداز میں اسے کہا، مسٹر جانوس، تم اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق کارروائی کرو، ہم تو جا رہے ہیں۔ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ کہیں بھی چلے جائیں گے، میں نے مبہم انداز میں کہا اور لی یان کو ایک مخصوص اشارہ کرتے ہوئے دوبارہ جانوس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہاں کے حالات کو میں نے کنٹرول کر لیا ہے۔ جیپ کے اس طرف ایک حملہ آور بے ہوش پڑا ہے، دو حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ان لوگوں کی جیپ اور چھوڑی ہوئی آٹومیٹک گنیں بھی یہیں موجود ہیں۔ تم ان لوگوں کے خلاف جو بھی کارروائی کرانا چاہتے ہو اس کے لیے آزاد ہو، ہم جا رہے ہیں۔ اگر اللہ نے چاہا تو دوبارہ بھی ملاقات ہو سکتی ہے۔ میں نے ذرا توقف کیا۔ جانوس غصے اور شرمندگی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ یک ٹک مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، بس ایک بات ذہن میں رکھنا کہ آج ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ تم اس معاملے کو ہمارا ذکر کیے بغیر ہینڈل کرنے کی کوشش کرنا اور اگر بہت دل چاہے تو ڈاکٹر مونگ سے میری شکایت بھی کر دینا۔ اس دوران میں لی یان میری خاموش ہدایت پر گاڑی کے اندر سے بیگ اٹھا لائی تھی۔ میں نے اسے چلنے کا اشارہ کیا اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے ایک جانب قدم بڑھا دیے۔ جانوس نے ہمیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی سمجھ میں نہ آ سکا کہ اس سلسلے میں وہ کیا کوشش کرے۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر ہوٹل اناپورنا کی طرف جا رہے تھے۔ اپنے کمرے میں پہنچنے کے بعد لی یان نے کہا، وجدان، یہاں تو پہلا قدم ہی الٹا پڑ گیا، لیکن ہم نے کوئی نقصان اٹھائے بغیر الٹے قدم کو سیدھا کر لیا ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور میں وجدان نہیں، شون ہوں۔ اوہ، آئی ایم سوری، ویری سوری، وہ معذرت امیز لہجے میں بولی، مگر تنہائی میں تو میں تمہیں وجدان کہہ کر پکار سکتی ہوں نا۔ یہاں ہوٹل کے کمرے میں ہمیں کون دیکھ سن رہا ہے؟ ہر کمرے میں دیواریں بھی ہوتی ہیں۔ میں نے لہجے کی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، تم نے یہ تو سن ہی رکھا ہوگا کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آئندہ احتیاط برتوں گی، وہ مسلط امیز انداز میں بولی۔ پھر پوچھا، اب کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا، پہلے فریش اپ ہو جائیں، پروگرام بعد میں بھی بنایا جا سکتا ہے۔ پھر ہمارے درمیان یہ طے ہوا کہ پہلے لی یان بات لے گی، اس کے بعد میں۔ وہ اس پروگرام کے مطابق واش روم میں داخل ہوئی تو میں اس واقعے پر غور کرنے لگا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کٹمنڈو کی ایک سڑک پر پیش آیا تھا۔ پتہ نہیں وہ سرخ جیپ والے کون تھے اور کس مقصد سے ہمارا تعاقب کر رہے تھے۔ ان کے رویے سے میں نے یہی سمجھا کہ وہ ہماری طلب میں تھے۔ وہ ہمیں گاڑی سے اتار کر اپنے ساتھ کہیں لے جانا چاہتے تھے۔ کہاں؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا فی الحال کوئی جواب میرے ذہن میں موجود نہیں تھا، بالکل اس سوال کی طرح کہ وہ لوگ کون تھے۔ ڈاکٹر مونگ ہی اس الجھن کو سلجھن میں بدل سکتا تھا۔ میرے چہرے پر ہنگ نے ہلکا پھلکا کام کر رکھا تھا، لہذا بات لیتے وقت مجھے بہت محتاط رہنا پڑا۔ ٹھیک ایک گھنٹے بعد ہم تیار ہو کر ہوٹل سے نکل آئے۔ میں نے ایک ٹیکسی والے سے سٹی ہسپتال چلنے کی بات کی اور ہم دونوں ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ ٹیکسی نے چند سڑکوں کی سیر کرانے کے بعد ہمیں مذکورہ ہسپتال پہنچا دیا۔ میرے ذہن میں ساحل کے حوالے سے کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ ایک طویل انتظار کے بعد اس سے ملنے کی سبیل بنی تھی۔ میں پنکھ لگا کر اس تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اگر صبح ایئرپورٹ پر جانوس ہمیں لینے نہ آتا اور وہ فرینک اسٹریٹ جانے کے لیے ڈاکٹر مونگ کی ہدایت کا ذکر نہ کرتا تو میں ایئرپورٹ سے سیدھا ہسپتال ہی پہنچتا۔ بہرحال دیر آئد درست آئد کے مصداق میں نے دل کو تسلی دے لی۔ اسی شہر کے ایک ہسپتال میں مایا متی نرس ہوا کرتی تھی۔ مایا متی بدھ کی پیروکار تھی۔ میں نے کٹمنڈو میں مایا کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا تھا اور مجھے اس ہسپتال میں داخل ہونے کا بھی موقع ملا تھا۔ مایا بہت اچھی لڑکی تھی، لیکن افسوس کہ اب وہ اس دنیا میں باقی نہیں رہی تھی۔ ماضی کے دشمنوں نے اسے بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ مایا متی جس ہسپتال میں نرس تھی اس کا نام ٹیکو تھا۔ ہسپتال کے ریسیپشن پر پہنچ کر میں نے ڈاکٹر مونگ کے بارے میں استفسار کیا تو ریسیپشنسٹ سے بحث مناسب نہ سمجھی اور ہسپتال کے سیکیورٹی انچارج کے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے میری مطلوبہ معلومات فراہم کر دی۔ ہنگ نے مجھے بتایا تھا ڈاکٹر ہنگ اور ساحل کی حفاظت کی خاطر وہاں سادہ لباس میں پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی، جن کی کمان
کمان انسپیکٹر شیبہ کے ہاتھ میں تھی۔ یہ خفیہ نگران اسپتال کی سیکیورٹی سے خفیہ نہیں ہو سکتی تھی۔ میں اسی مقصد کی خاطر سیکیورٹی انچارج سے ملنا چاہتا تھا۔ اگر انسپیکٹر شیبہ سے میری ملاقات ہو جاتی تو ڈاکٹر مونگ اور ساحل تک رسائی حاصل کرنے میں مجھے کوئی دشواری نہ ہوتی۔ اسپتال کا سیکیورٹی انچارج اپنے کمرے میں موجود تھا اور اس کے ساتھ ایک اور باوردی شخص بھی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ وردی ظاہر کرتی تھی اس کا تعلق نیپال پولیس سے ہے۔ اس کے شولڈرز بیجز اسے پولیس انسپیکٹر ظاہر کر رہے تھے۔ اس شخص کو دیکھ کر میرے ذہن میں جو پہلا خیال آیا وہ یہ تھا کہ ہو نہ ہو یہ انسپیکٹر شیبہ ہے۔ سیکیورٹی انچارج وزن اور جسے کے اعتبار سے مسٹر یونیورس نظر آتا تھا۔ اس نے اپنی متورم آنکھیں ہم پر مرکوز کی اور سوالیہ نظر سے باری باری ہم دونوں کو دیکھا۔ میں نے کہا انچارج میں آپ سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں مگر تنہائی میں۔ بات ختم کرتے ہی میں نے پولیس انسپیکٹر کی طرف دیکھا۔ وہ گہری اور سنجیدہ نظر سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ سیکیورٹی انچارج نے مجھ سے پوچھا تمہاری ضروری باتوں کی نوعیت کیا ہے مسٹر شون؟ اس کے جملے سے ادھورے جملے کو جواب میں نے فوراً کہا، پھر اپنی ساتھی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا اس کا نام لی یان ہے، ہم بہت دور سے آئے ہیں۔ اور میں نے سانس لینے کا توقف کیا، پھر انچارج کے سوال کا جواب دے دیا۔ باتوں کی نوعیت بہت خاص اور تعلق اسی اسپتال سے ہے۔ سیکیورٹی انچارج سے بات کرتے ہوئے میں پولیس انسپیکٹر کے چہرے کے تاثرات کا بھی بے غور جائزہ لے رہا تھا۔ میرے اور لی یان کے تعارف پر وہ ایک خاص انداز میں چونکا تھا۔ ایک مرتبہ پھر میرے ذہن نے اشارہ دیا وہ انسپیکٹر شیبہ ہو سکتا تھا۔ سیکیورٹی انچارج نے کہا آپ ہر قسم کی ضروری باتیں اس شخص کی موجودگی میں کر سکتے ہیں۔ میں متذبذب نظر سے کبھی انسپیکٹر اور کبھی انچارج کو تکنے لگا۔ انچارج نے کہا تم سمجھ لو کہ میں اس وقت تنہا ہی ہوں۔ میں نے پولیس انسپیکٹر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا اگر یہ انسپیکٹر شیبہ ہے تو مجھے اس کی موجودگی میں بات کرنے پر کوئی باک نہیں۔ رائٹ یو آر، انچارج کے بجائے انسپیکٹر نے تیز آواز میں کہا میں انسپیکٹر شیبہ ہی ہوں اور اگر میں کوئی غلطی نہیں کر رہا تو تم دونوں نیو جرسی امریکہ سے آئے ہو۔ لیکن اس نے جملہ ادھورا چھوڑا اور الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا تم کوئی غلطی نہیں کر رہے ہو انسپیکٹر شیبہ۔ پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا لیکن کے بعد تم رک گئے کیوں گئے؟ پہلے مل تو لو پھر بتاتا ہوں۔ اس نے بڑی گرم جوشی سے باری باری ہم دونوں سے مصافحہ کیا، ہم سے ملنے پر خوشی کا اظہار کیا، پھر بولا میرا خیال ہے تم دونوں کو اس وقت فریک اسٹریٹ والے بنگلے پر ہونا چاہیے تھا مسٹر جانوس کے پاس۔ تمہارا خیال درست ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا، لیکن ایئرپورٹ سے فریک اسٹریٹ تک طرف جاتے ہوئے ایک اپ سیٹ ہو گیا اور ہم یہاں پہنچ گئے۔ کیسا اپ سیٹ؟ وہ ایک دم چکنا ہو گیا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اسپتال کے سیکیورٹی انچارج کی طرف دیکھا۔ وہ میری نگاہ میں پوشیدہ مقصد تک پہنچ گیا اور اپنی سیٹ سے کھڑا ہوتے ہوئے بولا شیبہ میں ذرا ایک راؤنڈ لگا کر آتا ہوں، کافی دیر سے کرسی میں ٹھونسا بیٹھا ہوں۔ ڈاکٹر نے کھانے پینے میں احتیاط کے ساتھ چلنے پھرنے کی بھی ہدایت کی تھی۔ یہ موٹاپا تو لگتا ہے میری جان ہی لے لے گا۔ پھر وہ انسپیکٹر کا جواب سنے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ سیکیورٹی انچارج ایک نہایت ہی موٹا تازہ شخص تھا۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی ذہن میں ہاتھی، گینڈے اور دریائی گھوڑے کا تصور ابھرتا تھا۔ سیکیورٹی ایک انتہائی حساس اور نازک شعبہ ہے اور اس شعبے سے متعلق لوگوں کو اسمارٹ اور چاقو چوبند ہونا چاہیے، اور عموماً ایسا ہوتا بھی ہے، لیکن پھر بھی کہیں کہیں اس انچارج جیسے سست الوجود دکھائی دے جاتے ہیں۔ تسلیم کہ اسے ڈاکٹر نے موٹاپا دور کرنے کے لیے چہل قدمی کا مشورہ دے رکھا تھا ہوگا، لیکن میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ اس وقت وہ ہمیں تنہائی میں بات چیت کا موقع فراہم کرنے کے لیے کمرے سے نکلا تھا۔ اس کے جانے کے بعد انسپیکٹر میری جانب متوجہ ہو گیا اور تشویشناک لہجے میں بولا مسٹر شون تم کسی اپ سیٹ کے بارے میں بتا رہے تھے۔ مجھے اندازہ ہوا ڈاکٹر مونگ نے اسے ہمارے بارے میں کافی کچھ بتا رکھا تھا، تاہم وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ شون کے بیس میں وجدان یعنی میں چھپا ہوا ہوں، اور یہ میرے حق میں اچھا ہی تھا۔ نیو جرسی سے رخصت ہوتے وقت ہینگ نے کٹمنڈو میں جو ٹیلی فونک رابطہ کیا تھا اس میں میرے کسی سے بات نہیں ہوئی تھی۔ ہینگ ہی نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی ڈاکٹر مونگ سے مختصر بات ہوئی تھی۔ ہینگ نے ڈاکٹر کو ہمارے بارے میں بتا دیا تھا اور ڈاکٹر مونگ نے اپنے طور پر انسپیکٹر شیبہ کو بریفنگ دے دی ہوگی۔ میں نے نہایت ہی جامع الفاظ میں شیبہ کو اس واقعے کے بارے میں بتایا جو ایئرپورٹ سے فریک اسٹریٹ کی طرف جاتے ہوئے پیش آیا تھا۔ میری بات کے اختتام پر اس نے اضطراری انداز میں کہا اوہ یہ تو بہت برا ہوا، کیا ڈاکٹر مونگ کو اس کی اطلاع ہے؟ میں نہیں جانتا، میں نے کندھے اچکائے، میں تو ہوٹل سے سیدھا یہاں پہنچا ہوں۔ تم ڈاکٹر کو میری آمد کی اطلاع دو، میں خود اسے بتا دوں گا۔ وہ میری سنی انسنی کرتے ہوئے ٹیلی فون کی جانب بڑھ گیا۔ میں حیرت زدہ اور الجھن سے اس کی کارروائی دیکھنے لگا۔ اس نے ایک نمبر ڈائل کیا، پھر ریسیور کان سے لگا کر الرٹ ہو گیا۔ فوری طور پر میں یہی اندازہ قائم کر سکا کہ وہ ڈاکٹر مونگ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی یہ کوشش میری سوچ کو اندیشوں کے سپرد کر رہی تھی۔ میری معلومات کے مطابق ڈاکٹر مونگ اور ساحل کو اس وقت سٹی اسپتال میں ہونا چاہیے تھا جہاں ہم موجود تھے۔ ڈاکٹر تک کسی اطلاع کو پہنچانے کے لیے
ٹیلی فون کی ضرورت نہیں تھی۔ شیوا نے جتنی لمبی چوڑی ڈائلنگ کی تھی اس نے انٹرکام کے امکان کو رد کر دیا۔ وہ یقینی طور پر کھٹمنڈو یا نیپال کے کسی دوسرے شہر میں رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں ایک خطرناک سوال ابھرا، کیا ڈاکٹر مونگ اس وقت اسپتال میں موجود نہیں؟ اس سوال نے مجھے انسپیکٹر سے استفسار کرنے پر مجبور کر دیا۔ شیوا، تم کسے فون کر رہے ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ میرے استفسار کا جواب دیتا دوسری طرف فون اٹینڈ کر لیا گیا۔ شیوا با ادب با ملاحظہ ہو کر بات کرنے لگا۔ اس نے مجھ سے سنے ہوئے واقعے کی رپورٹ پیش کی، پھر ہمارے اسپتال پہنچنے کا ذکر کیا اور 10-20 مرتبہ یس سر نو سر کہنے کے بعد ریسیور کریڈل کر دیا۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں ہوا کہ وہ اس وقت ڈاکٹر مونگ سے بات کر رہا تھا۔ شون، ڈاکٹر مونگ کو اس افسوسناک واقعے کی خبر جانوس کے ذریعے مل چکی ہے، شیوا نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرا ذہن مزید الجھ گیا۔ جانوس نے مجھے بتایا تھا جب وہ ہمیں فریک اسٹریٹ والے بنگلے پر پہنچا دے گا تو ڈاکٹر مونگ ہم سے بات کرے گا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ڈاکٹر مونگ اور ساحل اسپتال میں ہیں، تاہم یہ معلومات فراہم کرتے ہوئے اس کا انداز متاملانہ تھا۔ اس وقت بھی میرا ماتھا ٹھنکا تھا اور اب تو مجھے پورا یقین ہو چلا تھا کہ ڈاکٹر مونگ اور ساحل اس اسپتال میں موجود نہیں ہے۔ میں تیسری آنکھ کے ذریعے ڈاکٹر کے ماحول میں داخل ہو کر یہ معلوم کر سکتا تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ اگر وہ اسپتال کے کمرے میں ہوتا تو مجھے پتا چل جاتا۔ میں 2-3 مرتبہ اس کمرے میں اسے دیکھ چکا تھا، لیکن اس وقت میں دھیان گیان کی پوزیشن میں نہیں تھا، اس لیے براہ راست شیوا ہی سے پوچھ لیا۔ انسپیکٹر، میں محسوس کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر مونگ اسپتال میں موجود نہیں۔ تم بالکل ٹھیک محسوس کر رہے ہو۔ اس نے تائیدی انداز میں سر ہلایا اور بولا، ہم اس وقت ڈاکٹر مونگ کے پاس چل رہے ہیں۔ اس نے آپ دونوں کو فوراً بلایا ہے۔ میں آپ کو اپنی سرکاری جیپ میں ڈاکٹر تک پہنچاؤں گا۔ اس نے میرے اندازے کی تصدیق کر دی تو میں پوچھے بنا نہ رہ سکا کہ ڈاکٹر اس وقت کہاں ہے۔ رتنا پارک کے نزدیک وہ ایک بنگلے میں ٹھہرا ہوا ہے، اس نے سپاٹ آواز میں بتایا۔ رتنا پارک بے ساختہ میری زبان سے ادا ہوا۔ میری آواز اتنی اونچی تھی کہ انسپیکٹر چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے فوراً خود پر کنٹرول کر لیا اور کہا، کچھ نہیں۔ پھر میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چلو ہم ڈاکٹر مونگ کے پاس جا رہے ہیں۔ لی یان بھی میری تقلید میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ شیوا کے ساتھ ساتھ وہ بھی میری بلند آواز سن کر چونکی تھی۔ اس نے شیوا کے برعکس سوال نہیں کیا۔ ہم ایک ساتھ چلتے ہوئے اسپتال سے باہر آئے اور پھر انسپیکٹر شیوا کی جیپ میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اگر ڈاکٹر مونگ اسپتال میں نہیں تھا تو اس کا یہی مطلب تھا ساحل بھی وہاں نہیں ہوگی۔ ساحل کی اہمیت میرے اور ڈاکٹر سے زیادہ اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں نے تصدیق کی خاطر انسپیکٹر سے پوچھ لیا، ڈاکٹر مونگ کب یہاں سے گیا ہے؟ گزشتہ رات۔ اس نے ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے کہا۔ اس وقت جیپ میں ہم تینوں کے سوا اور کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے سوال کیا، کیا ساحل بھی اس کے ساتھ ہی گئی ہے؟ ساحل؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے متذبذب نظر آیا، پھر پوچھنے لگا، کہیں تم اس تبتی لڑکی کا ذکر تو نہیں کر رہے جو ڈاکٹر کے ساتھ اسپتال پہنچی تھی؟ بالکل، میں اسی کی بابت پوچھ رہا ہوں، میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کہا۔ اس کا پیدائشی نام دنو ہے۔ میرے لیے وہ ساحل ہے جس کی تلاش میں در در کی خاک چھان رہا ہوں۔ میرے انداز نے شیوا کو بتا دیا کہ میں اپنے دل میں ساحل کے لیے کس قسم کے جذبات رکھتا ہوں۔ وہ تھوڑی دیر تک خاموش رہنے کے بعد ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ہاں وہ لڑکی بھی ڈاکٹر مونگ کے ساتھ ہی رتنا پارک والے بنگلے پر پہنچی ہے۔ پھر اسپتال میں خفیہ نگرانی اور حفاظت کا سلسلہ کیوں جاری ہے؟ دشمنوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ قطعیت سے بولا۔ ڈاکٹر مونگ کے دشمن ابھی تک یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ ابھی تک اسپتال میں ہے۔ ڈاکٹر اور اس کی تبتی لڑکی کو نہایت ہی پراسرار انداز میں اسپتال سے رتنا پارک والے بنگلے میں منتقل کیا گیا ہے۔ پھر وہ مجھے اس منتقلی کی تفصیل بتانے لگا۔ اس کے مطابق ڈاکٹر مونگ اور ساحل کو مردوں کے بیس میں اسپتال کی ایمبولینس میں وہاں سے نکالا گیا تھا اور مختلف سڑکوں پر ایمبولینس دوڑانے اور اس بات کا اطمینان ہو جانے کے بعد کہ ان کا تعاقب نہیں کیا گیا، انہیں رتنا پارک والے بنگلے میں پہنچا دیا گیا۔ یہ تفصیل سننے کے بعد مجھے اطمینان بھی ہوا، کیونکہ کیسے بھی صحیح بہرحال میری ساحل ایک محفوظ مقام پر پہنچ گئی تھی۔ میں نے ٹرائی بیکا والے اپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے تصور کی نگاہ سے ڈاکٹر مونگ کی بھاگ دوڑ کا جو خونچ کا منظر دیکھا تھا، اس نے میری روح تک کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ پھر اسپتال میں بھی میں نے ڈاکٹر کو تشویشناک حالت میں دیکھا اور اب اس کی باحفاظت منتقلی میرے ذہن کو ایک حوالے سے الجھا رہی تھی۔ میں نے شیوا سے پوچھا، انسپیکٹر ڈاکٹر اور ساحل کی طبیعت کیسی ہے؟ انہیں شدید زخمی حالت میں اسپتال پہنچایا گیا تھا۔ اس نے تھوڑا تامل کیا، پھر بولا، اب وہ دونوں ٹھیک ہیں۔ اس کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اسے بتانے پر مجبور نہیں کیا، کیونکہ تھوڑی دیر بعد میں ڈاکٹر مونگ اور ساحل کے قریب پہنچنے ہی والا تھا۔ یہ تفصیل میں ڈاکٹری سے پوچھ لیتا۔ کھٹمنڈو کے مضافات میں پھیلے ہوئے سلسلہ کو حصار میں نے تصور کی نظر سے جو خونی منظر دیکھا تھا، اس کے حوالے سے میرے ذہن میں سینکڑوں سوالات اٹھائے کھڑے تھے۔ میں نے انسپیکٹر سے پوچھا، اس وقت تم سرکاری گاڑی میں ہمیں ڈاکٹر مونگ کے ٹھکانے پر
پر پہنچانے جا رہے ہو۔ اگر دشمنوں نے تعاقب کر کے ہمیں گھیرنے کی کوشش کی یا ہماری دوم سے باندھ کر وہ غیر محسوس انداز میں رتنا پارک کے اس بنگلے تک پہنچ گئے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ تیقن سے بولا۔ وہ لوگ ہمارا تعاقب کر کے کبھی بھی ڈاکٹر مونگ والے ٹھکانے تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم براہ راست رتنا پارک نہیں جائیں گے، پہلے ہم کماری چوک کے ایک بنگلے پر پہنچیں گے، پھر اس بنگلے کے اندر سے ہمیں نہایت ہی خفیہ انداز میں آگے بڑھیں گے، جس کی تفصیل تمہیں کماری چوک کے مذکورہ بنگلے کے اندر پہنچنے کے بعد پتہ چل جائے گی۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا، اگر بالفرض ہمارا تعاقب کیا بھی گیا تو متعاقبین زیادہ سے زیادہ کماری چوک والے بنگلے تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور اس کامیابی کے نتیجے میں انہیں کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ وہ کسی بھی صورت یہ جان نہیں پائیں گے کہ ہم وہاں سے رتنا پارک کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ انسپیکٹر شیوا بڑی الجھی ہوئی باتیں کر رہا تھا، لیکن میں نے اس سے سوال و جواب میں وقت ضائع نہیں کیا اور نشست کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ رتنا پارک کے ذکر نے میرے ذہن میں ہلچل مچا دی تھی۔ میں اس پارک اور اس سے وابستہ یادوں کو بھلا کیسے بلا سکتا تھا؟ رتنا پارک میں نیل گری سے میرا پہلا تعارف ہوا تھا۔ اسی وقت وہ کرسٹل کے ایک مجسمے کی صورت میں تھی، جس کے 2 حصے ہو چکے تھے۔ میں نے اس ٹوٹے ہوئے مجسمے کو بڑی حفاظت اور محبت سے سمیٹا تھا اور اپنے گھر لے گیا تھا۔ وہ رات میری زندگی کی بڑی عجیب و غریب رات تھی۔ میں نیل گری کے کرسٹل مجسمے کو گھر تو لے آیا تھا، لیکن اس کے حسن نے مجھے بہت متاثر کیا۔ میں نے کوشش کر کے مجسمے کے دونوں حصوں کو ٹیپ کی مدد سے جوڑا تو وہ زندہ ہو گئی۔ پھر اس نے ایک نادیدہ اور سمجھ میں نہ آنے والی زبان میں مجھ سے باتیں کی تھی، پھر رفتہ رفتہ میری زندگی میں داخل ہوتی گئی اور اب تک داخل تھی، بس یہ کہ اس کے دخل کا انداز بدل گیا تھا۔ میں نیل گری کے بارے میں سوچتے ہوئے بہت دور نکل گیا، پھر مجھے یاد آیا کہ ایک نظر ڈاکٹر مونگ پر بھی ڈالنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس حال میں ہے۔ اس کے ماحول میں میری ساحل بھی موجود تھی۔ ڈاکٹر کی خیریت سے مجھے ساحل کی خیریت مل سکتی تھی، میں براہ راست ساحل سے تصوراتی رابطہ کرنے کے قابل نہیں رہا تھا، اس لیے بالواسطہ اس تک پہنچنے کے لیے مجبور تھا۔ میں نے ڈاکٹر مونگ کے خد و خال کو اپنے تصور میں تیسری آنکھ کے سامنے اجاگر کیا اور اگلے ہی لمحے اس کے ماحول میں پہنچ گیا۔ اس کا ماحول ہاتھ درجہ متحرک تھا۔ وہ اس وقت بیک وقت 4 افراد سے نمٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ چاروں کوئی للو پتو قسم کے فائٹر نہیں تھے۔ ڈاکٹر مونگ کو ان کا مقابلہ کرنے میں خاصی مشکل پیش آ رہی تھی۔ یہ بڑی تشویشناک صورتحال تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو میدان جنگ میں چھوڑا اور ساحل کا تصور قائم کر کے اس کے ماحول میں کودنے کی کوشش کی۔ میں ایک مرتبہ پھر چاروں خانے چت ہو گیا۔ ساحل کا ماحول میری رسائی میں نہ آ سکا۔ پتہ نہیں ربی موشے ہائمن نے کیسی بندش ڈال دی تھی۔ میں واپس پلٹا اور ڈاکٹر مونگ ریفوشے کے ماحول میں چھلانگ لگا دی۔ اسی لمحے مجھے آنکھیں کھولنا پڑی۔ ہماری گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ میں نے بے اختیار جیپ سے باہر دیکھا اور میرے رگو پے میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ ایک ہولناک منظر میرا منتظر تھا۔ جیپ رکنے کا سبب وہ ٹرک تھا جو ہمارے آگے کھڑا تھا۔ پہلی نظر میں میری سمجھ میں یہی آیا کہ ٹرک نے اچانک بریک لگائے ہوں گے، جس کی وجہ سے انسپیکٹر شیوا کو بھی مجبوراً بریک پیڈل دبانا پڑے۔ اگر ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو جیپ ٹرک کے اندر گھس چکی ہوتی۔ اس سے پہلے کہ صورتحال میری سمجھ میں آتی، جیپ کے عقب میں ایک تیز رفتار گاڑی نمودار ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ گاڑی ہمارے قریب پہنچ گئی۔ شیوا جیپ کو ٹرن کرنے کی کوشش کرنے لگا، کیونکہ ٹرک کے باعث سیدھا آگے نکلنا ممکن نہیں تھا جب تک ہماری جیپ سڑک پر راہ حاصل کر پاتی۔ عقب میں آنے والی گاڑی ہمارے پہلو میں پہنچ کر رک چکی تھی۔ رکی ہوئی گاڑی میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، تاہم ہماری جانب کھلنے والے اس کے شیشوں میں سے 2 آٹومیٹک رائفلوں کے بیرل برآمد ہوئے۔ اگلے ہی لمحے وہ بیرل ہماری طرف موت اچھالنے لگے۔ ہم اس وقت گولیوں کی بوچھار میں تھے۔ موت کا ایک دن معین ہے، مگر اس دن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ انسان زندگی کی آخری سانس تک اس کا مقابلہ کرتا ہے، اور ہم بھی کر رہے تھے۔ یہ شفاق حقیقت تمام تر سنگینی کے ساتھ ہمارے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی۔ فضا فائرنگ کی آواز سے گونج رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ ہمیں نیست و نابود کر کے ہی دم لیں گے۔ ہم بڑی واہیات صورت حالات سے 2-4 تھے۔ یہ آگے کنواں پیچھے کھائی والی سچویشن تھی۔ سائیڈ اسٹریٹ سے برآمد ہونے والے ٹرک نے مین روڈ پر آ کر آگے بڑھنے کا راستہ مسدود کر دیا تھا، اور عقب میں وہ گاڑی تھی جو کم و بیش ہمارے پہلو میں آ کر رکی تھی۔ اس گاڑی میں موجود افراد ہمیں بون کر رکھنے کے لیے اپنی گنوں سے مسلسل گولیاں برسا رہے تھے۔ وہ اندھی بے زبان گولیاں ہماری جیپ کی باڈی کو چھلنی میں بدل رہی تھی، شیشوں کو چکنا چور کر رہی تھی، اور ہمیں مجبور کر رہی تھی کہ جان بچانے کے لیے ہم جو بھی کر سکتے ہیں کر گزریں۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ جان لیوا گولیاں ہمیں زندگی سے گزار دیں گی۔ میں نے خطرناک رائفلوں کو اپنی جانب اٹھتے دیکھ کر میکان کی انداز میں لی یان کو دھکا دے کر سیٹ پر گرا دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں خود بھی اس کے اوپر لیٹ گیا تھا۔ فوری طور پر خود کو محفوظ کرنے
کرنے کا اس سے زیادہ موزوں اور کوئی اقدام نہیں ہو سکتا تھا۔ ہماری دیکھا دیکھی یا اپنی مرضی سے بہرحال انسپیکٹر شیوا نے بھی پسنجر سیٹ کی جانب لپک کر خود کو برستی گولیوں کی زد سے بچا لیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے فائرنگ میں وقفہ ہوا تو مجھے سوچنے کا موقع ملا۔ سوچ کا عمل تو مسلسل جاری رہتا ہے، یوں سمجھے اس لمحے میں مجھے عمل کرنے کا موقع ملا، اس فیصلے پر عمل کرنے کا موقع جو حالات کی سنگینی کے پیش نظر ہنگامی انداز میں میرے ذہن نے کیا تھا۔ میں نے جیپ سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس فیصلے کے ساتھ ہی میں نے لی یان کے کان میں سرگوشی کی، میں جیپ کا دروازہ کھول رہا ہوں، ہمیں رولنگ کرتے ہوئے ٹرک کی طرف جانا ہے اور اس کے نیچے پناہ گزین ہونا ہے۔ کیا میری بات تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ ہماری جیپ قاتل بردار گاڑی اور ہیوی ڈیوٹی ٹرک کے درمیان کھڑی تھی۔ جیپ اور ٹرک کے درمیان بمشکل 5 فٹ کا فاصلہ رہا تھا اور یہ فاصلہ اس وقت پیدا ہوا تھا جب شیوا نے آگے راستہ نہ پا کر جیپ کو موڑنے کی کوشش کی تھی۔ اگر ایک مرتبہ ہم ٹرک کے نیچے پہنچ جاتے تو براہ راست گولیوں کی زد سے محفوظ ہو سکتے تھے۔ لی یان جزوی طور پر میرے نیچے دبی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے بدن کی اثباتی جنبش سے میرے سوال کا جواب دیا اور سرگوشیانہ انداز میں ہی بولی، اوکے آئی ایم ریڈی، تم دروازہ کھولو۔ میری مستفر سرگوشی شیوا کی سماعت تک بھی رسائی حاصل کر چکی تھی۔ وہ گمبھیر آواز میں بولا، شون میں بھی تیار ہوں، اگر ہم چند لمحے مزید جیپ میں ٹھہرے رہے تو یہ جیپ ہمارا مدفن بن جائے گی، لیکن ٹرک کے نیچے پناہ لینا ٹھیک نہیں۔ مجھے 100% یقین ہے یہ ٹرک بھی ہمارے دشمنوں ہی کا ہے جو میری راہ کھوٹی کرنے کے لیے سڑک کو روک کر کھڑا ہو گیا ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو شیوا، ہمارے ٹرک کے نیچے پہنچتے ہی وہ ہمیں روندنے کے لیے ٹرک کو آگے بھی بڑھا سکتے ہیں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہم ٹرک کے نیچے سے گزر کر دوسری طرف نکلنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس گن وغیرہ تو ہوگی؟ ہاں گن میری جیب میں ہے، میں اسے استعمال کرنے کی پوزیشن میں۔ شیوا کی بات ادھوری رہ گئی۔ اسی وقت فضا ایک مرتبہ پھر فائرنگ کی مخصوص تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی۔ حملہ آوروں کو ہماری خاموشی پسند نہیں آئی تھی، شاید وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ آیا ہم نے دانستہ چپ سادھ رکھی ہے یا پھر ہماری یہ خاموشی ازلی ابدی ہے۔ میں نے کہا، میں 3 تک گنوں گا اور 3 کے بعد جیپ کا دروازہ کھول کر باہر لڑک جاؤں گا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں رہا۔ جیپ کے اندر دبک کر بیٹھے رہنا خود کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے مترادف ہے۔ ادھر میری بات پوری ہوئی، ادھر قاتل بردار گاڑی کے دروازے کھلنے کی مخصوص آواز ابھری۔ وہ لوگ ہماری جانب مکمل خاموشی پا کر ادھر کی صورتحال جاننے کے لیے اپنی گاڑی سے باہر آ رہے تھے۔ یہ بہت ہی نازک اور سنسنی خیز لمحات تھے۔ اگر وہ ہتھیار بدست ہمارے سروں پر پہنچ جاتے تو زندگی کو موت سے معانقہ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ میں نے ایک طویل سانس کھینچی اور 1 2 3 کہتے ہوئے ٹرک والی سائیڈ کا دروازہ کھول دیا۔ پھر لی یان کے اوپر سے ایک طویل فرنٹ رول کرتے ہوئے ہیوی ڈیوٹی ٹرک کے نیچے پہنچ گیا۔ میں ٹرک کے نیچے رکا نہیں بلکہ رولنگ کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسری طرف سے مت نکل گیا۔ میں جیسے ہی رکا اور رک کر اپنے عقب میں نگاہ ڈالی تو لی یان کو 3 قدم کے فاصلے پر پایا۔ اسی لمحے لی یان نے غیر متوقع طور پر ایک لمبی جست بھری اور مجھے اپنے ساتھ لیتے ہوئے ٹرک کی فرنٹ سائیڈ کی سمت لڑک گئی۔ اسی اضطراری رولنگ کے دوران میں میری نگاہ نے وہ منظر دیکھ لیا جو لی یان کی غیر متوقع جست کا سبب بنا تھا۔ ٹرک کا اس طرف والا دروازہ کھلا ہوا تھا جس میں سے ایک گن بردار موجود تھا۔ یقینی بات تھی مذکورہ گن بردار نے مجھے نشانہ بنانا چاہا ہوگا اور لی یان نے بر وقت مجھے لڑکا کر فائرنگ ٹارگٹ سے باہر نکال دیا تھا۔ میرے لیے اتنی مہلت کافی تھی۔ رولنگ کے اختتام پر میں ایک لمحے کے لیے بھی زمین پر نہیں رکا، بیک رول کرتے ہوئے اپنے قدموں پر آیا اور ہائی جمپ کے ایکشن میں اچھل کر ایک بیک سمر سالٹ لگا دیا۔ گن بردار میری اڑان کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گیا۔ میرے لیے اس کی یہ معمولی سی غفلت کسی سنہری موقع سے کم نہیں تھی۔ سمر سالٹ کے وسط میں اس سے چند انچ کی دوری پر تھا۔ میں نے بجلی کسی صورت سے اس کے گن والے ہاتھ پر ایک طوفانی جھپٹا مارا اور ہتھیار کو اپنے قابو میں کرتے ہوئے دوسری سمت نکل گیا۔ اسی لمحے ٹرک کی دوسری جانب فائرنگ سنائی دی۔ اس فائرنگ نے مجھے گہری تشویش میں مبتلا کر دیا۔ شیوا ابھی تک ہماری طرف نہیں پہنچا تھا۔ یقیناً حملہ آوروں سے اس کی موڈ بیڑ ہو گئی تھی۔ میں نے پلٹ کر لی یان کی طرف دیکھا۔ وہ اس گن بردار سے نبرد آزما تھی جو اب نہتا ہو چکا تھا۔ اس کی گن پر میرا کامل قبضہ تھا۔ کھلے ہوئے دروازے میں موجود شخص کو لی یان نے گھسیٹ کر نیچے کھینچ لیا تھا اور 4 ہاتھ پاؤں سے اس کی درگت بنانے کا فریضہ ادا کر رہی تھی۔ میں اس کی طرف سے مطمئن ہو کر آگے بڑھ گیا۔ ٹرک کی دوسری سمت ایک مرتبہ پھر سناٹا چھا گیا۔ ادھر کے حالات جاننا از حد ضروری تھا کیونکہ شیوا ابھی تک ہماری طرف دکھائی نہیں دیا تھا۔ میں دبے قدموں سرکتے ہوئے ٹرک کی عقبی جانب بڑھ گیا۔ پھر جیسے ہی میں ٹرک کے پیچھے پہنچا ایک اجنبی چہرے سے سامنا ہو گیا۔ وہ یقیناً حملہ آوروں ہی کا کوئی ساتھی تھا۔ گن اس کے ہاتھ میں موجود تھی لیکن میں نے اسے گن استعمال کرنے کا موقع نہیں دیا۔ جیسے ہی اس نے مجھے نشانہ بنانے کے لیے گن سیدھی کرنا چاہی، میں حرکت میں آ گیا۔ مجھے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر بوکھلا گیا تھا۔
تھا، لہذا اس کے محمل میں وہ ایکوریسی مفقود تھی جس کی اسے موقع پر ضرورت تھی۔ جیسے ہی فائرنگ کے لیے اس نے گن کو میری جانب سیدھا کیا، میں نے اپنی گن کو لاٹھی کے انداز سے گھما کر اس کی گن پر مارا۔ نتیجے میں اس کی گن چلی ضرور، تاہم میں اس کی فائرنگ سے سراسر محفوظ رہا۔ خطرناک برسٹ اس سڑک کے ایک حصے کو دور تک ادھیڑتا چلا گیا، پھر اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی میں نے اس کی خاطر توازی شروع کر دی۔ میری ایک زبردست پریشر کک اس کے سینے پر لگی، وہ لڑکھڑاتے ہوئے 2 قدم پیچھے گیا۔ خطرناک گن بدستور اس کے ہاتھ میں موجود تھی۔ اسی لڑکھڑاہٹ کے دوران میں ایک مرتبہ پھر اس نے مجھے نشانہ بنانے کی کوشش کی تو میں نے چیتے کی مانند ایک طویل جست بری اور اس کے سولر پر ایک خوفناک سائیڈ کک جڑ دی۔ سولر پر لگنے والی معمولی سی ٹھوکر، نانا سا پش بھی جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، اور سائیڈ سٹیپ کک کی خطرناکی کو محسوس وہی کر سکتا ہے جس نے کبھی یہ مہلک کک کھائی ہو یا مذکورہ کک لگانا جانتا ہو۔ ایک طویل جست بری اور اس کے سولر پر ایک خوفناک سائیڈ کک جڑ دی۔ سولر پر لگنے والی معمولی سی ٹھوکر، ننا سا پش بھی جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، اور سائیڈ اسٹیپ کک کی خطرناکی کو صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جس نے کبھی یہ مہلک کک کھائی ہو یا مذکورہ کک لگانا جانتا ہو۔ میں یہ کک مارنا بخوبی جانتا تھا اور میرے مد مقابل نے میری کک کھائی تھی، لہذا نتیجہ اتنا ہی مہلک برآمد ہوا جتنا بیان کیا جا چکا ہے۔ وہ اون کی آواز خارج کرتے ہوئے بیک گیئر میں اچھلا اور بیک فٹ پر سفر کرتے ہوئے سڑک کے عین وسط میں چاروں شانے چت ہو گیا۔ اس کی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اسی اثنا میں ایک دوسرا حملہ آور ٹرک کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بے دریغ اس کے پاؤں میں فائرنگ کر دی۔ جس عمارت کی بنیاد ہلا دی جائے وہ اپنی قدموں پر کھڑی نہیں رہ سکتی۔ میں نے گن بردار حملہ آور کے قدموں کو چھلنی بنانے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا تھا۔ وہ کسی ایسی فلک بوس عمارت کے مانند زمین بوس ہو گیا جس کے نیچے سے اچانک زمین کھینچ لی گئی ہو۔ میں اس کا جائزہ لینے کے لیے آگے بڑھا، گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری تھی اور وہ بڑی قسم پرسی کے عالم میں سنگلاخ سڑک پر زخمی ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ میں نے اس کے قریب پہنچ کر بڑے شفاق انداز میں اس کے چہرے پر وزنی بوٹ کی 3-4 اذیت بری ٹھوکریں رسید کی۔ وہ تکلیف کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ میں اس کا مزید حشر خراب کرنا چاہتا تھا کہ لی یان کی چیخ نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے پلٹ کر اپنے عقب میں دیکھا اور منظر کی سنگینی نے مجھے گہری تشویش میں مبتلا کر دیا۔ لی یان کی کھوپڑی کے عقبی حصے میں ایک گن کی خوفناک نال ٹکی ہوئی تھی اور یہ وہ شخص نہیں تھا تھوڑی دیر پہلے وہ جس کی جھاڑ پونچھ میں مصروف تھی۔ مذکورہ شخص 5 فٹ کی دوری پر بے حس و حرکت پڑا تھا۔ لی یان نے اسے بڑے آرام سے لٹا دیا تھا۔ اب وہ خود دشمن کے نشانے پر تھی۔ میں نے لی یان کو مصیبت میں دیکھا تو بے ساختہ میری گن اس سمت اٹھ گئی۔ اسی لمحے لی یان کو نشانے پر رکھنے والا گن بردار گرایا، کوئی حرکت نہیں، گن کو دور پھینک دو۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔